السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم احمد ندیم قاسمی کے افسانوی مجموعوں کا جو ہے وہ اجمالی جائزہ لیں گے، اور خاص طور پہ ان کے وہ مجموعے جو کہ قیام پاکستان سے پہلے جو ہے وہ شائع ہوئے تھے۔ یعنی ویسے تو احمد ندیم قاسمی کے کل جو افسانوی مجموعے ہیں وہ 17 ہیں، اور ان 17 افسانوی مجموعوں میں سے 7 افسانوی مجموعے جو ہیں وہ قیام پاکستان سے پہلے شائع ہوئے، اور باقی جو 10 افسانوی مجموعے ہیں وہ قیام پاکستان کے بعد شائع ہوئے۔ تو یہ احمد ندیم قاسمی کے افسانوی مجموعوں کے حوالے سے ویڈیو کا پہلا حصہ ہے، جس میں ہم قیام پاکستان سے پہلے جو ان کے مجموعے شائع ہوئے اس کو دیکھیں گے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہونے والی ہے اور معلوماتی بھی، کیونکہ یہ ویڈیو نہ صرف لیکچر ٹیسٹ کے حوالے سے بلکہ انٹرویو کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو انٹرویو میں احمد ندیم قاسمی کو بطور افسانہ نگار تیار کر کے جانے والے ہیں یا خواہش مند ہیں، یا جن کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم انٹرویو میں جائیں تو احمد ندیم قاسمی کو بطور افسانہ نگار جو ہے وہ تیار کر کے جائیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے، یقیناً اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے چوپال۔ یہ احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کی اشاعت جو ہے وہ 1939 میں ہوتی ہے، اور اس میں کل افسانے جو ہیں وہ 14۔ اب اس کی اگر ہم بات کریں کہ اس کا انتساب جو ہے وہ کس کے نام ہے، اس کا انتساب جو ہے وہ خالد اختر صاحب کے نام ہے۔ انتساب خالد اختر کے نام، اور اس کا جو دیباچہ ہے اس کا چوپال کا، وہ عبد المجید سالک صاحب اور امتیاز علی تاج نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس مجموعے کے فلیپ کی بات کریں تو اس کا فلیپ جو ہے وہ 2 شخصیات نے لکھا ہے، اس میں منٹو اور وقار عظیم، یعنی ان 2 لوگوں نے اس کا فلیپ لکھا ہے۔ ان 14 افسانوں میں سے جو مشہور افسانے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بے گناہ، اس کے علاوہ بوڑھا سپاہی، اس کے علاوہ مسافر، یہ افسانے جو ہیں وہ بڑے مشہور و معروف ہیں۔ تو یہ تو تھا ان کا پہلا افسانوی مجموعہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو دوسرا افسانوی مجموعہ ہے وہ کون سا ہے۔ ان کا جو دوسرا افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے بگولے۔ اب یہ ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے، اس کی اشاعت جو ہے وہ 1941 میں ہوتی ہے، اور اس میں جو افسانوں کی تعداد ہے وہ 20 ہیں، 20 افسانے شامل ہیں۔ اس کے اگر ہم انتساب کی بات کریں تو اس کا انتساب جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی کے بڑے بھائی پیرزادہ احمد محمد بخش کے نام ہے، اور اس کا جو دیباچہ ہے وہ لکھا ہے کرشن چندر نے۔ اور مزید اس کے جو مشہور افسانے ہیں، اگر ہم ان کے مشہور افسانے دیکھیں تو اس کے مشہور افسانوں میں سب سے پہلے ہے چوری، پاؤں کا کانٹا، اس کے علاوہ کلی، السلام علیکم،
یہ اس کے مشہور جو ہے وہ افسانے ہیں۔ یہ اس کا احمد ندیم قاسمی صاحب کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، ان کا جو تیسرا افسانوی مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے طلوع و غروب۔ یہ ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ 1943 میں اس کی اشاعت ہوئی، یعنی یہ شائع ہوا۔ اس میں افسانے جو ہیں وہ 9 افسانے شامل ہیں، یعنی اس میں کل 9 افسانے شامل ہیں، اور اس کا جو انتساب ہے وہ محمد حیات قاسمی کے نام ہے، اور اس کا جو دیباچہ ہے وہ قاسمی صاحب نے خود لکھا ہے۔ فلیپ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا فلیپ جو ہے وہ عابد علی عابد صاحب نے لکھا ہے، اور ان کے 9 افسانوں میں سے جو مشہور و معروف افسانے ہیں ان میں جو پہلا افسانہ ہے وہ ہے کنگلے، اس کے علاوہ جلسہ، اس کے علاوہ طلوع و غروب۔ یہ اس مجموعے کے مشہور و معروف افسانے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے احمد ندیم قاسمی کا، اس کا عنوان ہے سیلاب۔ چوتھا افسانوی مجموعہ، اور اس کا عنوان ہوا سیلاب۔ اس کی جو اشاعت ہے وہ 1943 میں حیدرآباد دکن سے ہوتی ہے۔ اس میں کل 12 افسانے شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ایک ڈرامہ بھی ہے اور ایک مکالمہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی 12 افسانے، ایک ڈرامہ اور ایک مکالمہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو انتساب ہے وہ قاسمی نے اپنے دوست کے نام معنون کیا ہے، اور ان کے دوست کا نام تھا ننند لال اینجا۔ انتساب جو ہے وہ ان کے نام ہے۔ اب اگر ہم اس افسانوی مجموعے کے اہم افسانوں کو دیکھیں یا مشہور افسانوں کو دیکھیں تو اس میں گڈا کھوسٹ، کانی آنکھ، سونے کا ہار، یہ ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں، یا مشہور افسانوی مجموعے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو احمد ندیم قاسمی صاحب کا 5واں افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے گرداب۔ اب اس کی اشاعت 1944 میں ہوتی ہے حیدرآباد دکن سے۔ اس میں 15 افسانے شامل ہیں، اور اس کا جو انتساب ہے وہ خورشید احمد کے نام ہے، اور اس کا دیباچہ جو ہے وہ قاسمی صاحب نے خود لکھا ہے، یعنی دیباچہ خود لکھا ہے۔ اور اس کے جو مشہور افسانوں میں کھوٹے سکے، غریب کا تحفہ، اس کے علاوہ جو اس میں ایک اور ان کا افسانہ ہے وہ ہے پگلی،
یہ ان کے مشہور و معروف افسانے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ 1961 میں قاسمی صاحب نے سیلاب اور گرداب ان دونوں کو اکٹھا کر دیا تھا، اور ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد سیلاب و گرداب کے عنوان سے جو ہے وہ اپنا ایک مجموعہ 1961 میں شائع کروایا تھا۔ اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سیلاب سے کچھ افسانے لیے تھے اور گرداب سے کچھ افسانے لیے تھے، اور ان دونوں کو ملا کے ایک سیلاب و گرداب کے عنوان سے جو ہے وہ مجموعہ شائع کروایا تھا۔ اب ہم جلدی سے چلتے ہیں ان کے چھٹے افسانوی مجموعے کی طرف، اور چھٹا افسانوی مجموعہ ان کا ہے آنچل۔ یہ 1944 میں شائع ہوتا ہے۔ کل افسانے اگر ہم اس کے دیکھیں تو اس میں 11 افسانے ہیں۔ انتصاب کی اگر بات کروں تو اس کا انتصاب جو ہے وہ اختر شیرانی کے نام ہے، اور دیباچہ جو ہے وہ خود قاسمی صاحب نے لکھا تھا۔ اس کے مشہور افسانوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں خربوزے، اس کے علاوہ مہنگائی الاؤنس اور جان ایمان کی خیر، یہ 3 افسانوی مجموعے جو ہیں ان کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اب قیام پاکستان سے پہلے ان کا ایک اور افسانوی مجموعہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا ہے۔ 7ویں نمبر پہ ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے آبلے۔ اب اس میں کل 3 افسانے ہیں اور طویل افسانے ہیں، یعنی اس میں 3 افسانے اور طویل افسانے۔ اس کی اشاعت جو ہے وہ 1946 میں، اور اس کا جو فلیب لکھا وہ محمد احسن فاروقی نے لکھا، اور اس کا انتصاب جو ہے وہ منٹو کے نام ہے۔ دیباچہ اس کا نہیں ہے، اور اس کے اگر اہم افسانے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کفارہ، ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد، اور تیسرا اس میں ہے عبد المتین ایم اے۔ یہ 3 ہی افسانے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 7 افسانوی مجموعے جو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور ان کی جو ابتدائی معلومات ہے، یہ 7 کے 7 احمد ندیم قاسمی کے ایسے افسانوی مجموعے ہیں جو کہ قیام پاکستان سے پہلے شائع ہوئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم احمد ندیم قاسمی کے بقیہ افسانے جو ہیں، افسانوی مجموعے جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس جو ہے وہ لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔